ناظرین، لبنان اور شام سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جنگجو اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یمن کے بعد اب شام اور لبنان سے ایک بڑی جنگ چھڑ چکی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس کا ہم آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ جب جنگ کا اگلا فیز آئے گا تو اس میں جنگجو جو ہے وہ اسرائیل کے اندر گھسیں گے اور جو اسرائیل کی بندرگاہیں ہیں ان پر حملہ ہوگا۔ تو آج صبح ہم نے دیکھا کہ ان کی حائفہ جو بندرگاہ ہے اس پر حملہ کیا گیا، اور ابھی یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جنگجو شام یعنی گولان ہائٹ سے اور لبنان والے بارڈر سے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پر شدید لڑائی اس وقت جاری ہے۔ جی ہاں، شدید لڑائی اس وقت لبنان اور شام کے بارڈر پر چھڑ چکی ہے۔ تو وہاں سے اہم ترین تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر ناظرین، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اندر والی جو باتیں جس کا ہم اظہار کر رہے تھے، پوری دنیا کا میڈیا جو انویسٹیگیٹو چیزیں سامنے لے کر آ رہا تھا کہ اصل مقصد کیا ہے اس جنگ کا، اور وہ یہ تھا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنا ہے، وہ بات اب نتن یاہو کے منہ سے نکل گئی، اور اس نے علل اعلان کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس جنگ کا مقصد ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنا ہے، اور اس میں امریکہ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو نیا کٹا کھل گیا ہے جس کی اب تصدیق ہو گئی ہے کہ ایران نیوکلیر پروگرام بنا رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے یہ فوجیں ادھر اتری ہیں، یہ اب کیا معاملہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر ناظرین، اگلی سب سے بڑی خبر ایک اور شیئر کر رہے ہیں کہ مصر کے ساتھ کسی بھی وقت اسرائیل کی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ پورے ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس طرح لیبنان کے بارڈر پر اتنی تشویشناک صورتحال ہے، مصر کے بارڈر پر بھی بالکل اسی طرز پر فوجیں پہنچ چکی ہیں مصر کی، اور کسی بھی لمحے یہ جنگ وہاں پر چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں بہت بڑی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، وہ تمام ایک ایک کر کے تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یعنی سب سے پہلے ہم آپ کو لیبنان اور گولان ہائٹس کے بارڈر پر لیے چلتے ہیں، جہاں پر ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ دونوں اطراف سے جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو شام کی ٹیریٹری سے جنگجو اندر آ رہے ہیں، یہ وہ جنگجو ہیں جو عراق سے بھی آئے ہیں، یہ وہ جنگجو ہیں جو یمن سے بھی آئے ہیں، کیونکہ یمن کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ایک اسپیشل فورس جو نئے نوجوان ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے، مطلب کہ فوج میں جو بھرتی اور ٹریننگ مکمل کی، ایک خاص تعداد جو ہے وہ اس بارڈر پر پہنچ رہی۔ اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کے بارڈر پر وہ پہنچے تھے اور ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں راستہ دیا جائے کہ ہم سعودی عرب سے دین جارڈن اینڈ دین جارڈن سے مقبوضہ فلسطین کے بارڈر پر پہنچے، لیکن انہوں نے راستہ نہیں دیا۔ دین پھر یہ دوسرے راستوں سے ہوتے ہوئے شام کے بارڈر پر پہنچے، اور اب یہ دو طرفہ جو جنگ جو ہے وہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ میں پہلے ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو خود اسرائیلی آرمی نے تصدیق کی۔ اب یہ آپ دیکھیے، we killed 4 militants who infiltrated from Lebanon into the Jabal Rus area in the Syrian Golan۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 ملیٹنٹ، یعنی وہ جنگجوؤں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ملیٹنٹس ہم نے مارے ہیں جو کہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ان کے کلیم کو سائیڈ پہ رکھ دیں، انہوں نے کتنے مارے ہیں، کتنے اندر گھسے ہیں، وہ سائیڈ پہ رکھے، لیکن صرف یہ خبر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ جو ہم نے جنگجوؤں کو مارا ہے جو اندر گھسے ہیں، یعنی اندر گھسے ہیں تو مارا ہے نا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہے اندر اینڈ دین ہم نے ان کو مارا ہے۔ وہ مارا نہیں مارا یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ سائیڈ پہ رکھ دے، لیکن یہ آپ خود اپنے منہ سے تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹیریٹری میں وہ جنگجو اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، ایک بات کی تو تصدیق ہو گئی، اب یہ تو کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کے مار دیے ہیں۔ اب ان کا ایک اور بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں تو ان کے یعنی جنگجو بھی اندر گھسے ہوئے ہیں اور ان کے فوجیوں کو بھی ہلاکت وہاں پر ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ حائفہ ہاسپٹل کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ we received 5 wounded and dead Israeli army soldiers as a result of armed clashes that took place on the border with Lebanon۔ کہاں لیبنان کا بارڈر ہے، کہاں حائفہ کا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا لیبنان کے بارڈر کے ساتھ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے؟ مطلب اتنی لاکھوں کی آبادی ان کی وہاں پر ہے تو کیا وہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے؟ تو اٹس مین جو حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ یہاں پر ان کے ہزاروں آلریڈی ہلاک اور زخمی اور ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، تو مطلب لیبنان سے ان کو حائفہ لانا پڑ رہا ہے، مطلب وہاں پر ہاسپٹل کے اٹس مین کے گنجائش نہیں ہے جو آپ ان کو اتنا دور حائفہ میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پہلے بیان میں تو وہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کے جنگجو مارے ہیں، چلیں کچھ مارے بھی ہوں گے، شہید بھی کیے ہوں گے، لیکن اگلی خبر جو وہ خود رپورٹ کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر شدید جھڑپیں جاری ہیں۔
اینڈ آپ کے فوجی وہاں پر ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں، اینڈ آپ کے پاس وہاں ہاسپٹلز میں کیپیسٹی نہیں بچی، اینڈ آپ ان کو یہاں حائفہ میں لے کر آ رہے ہیں۔ اب اگلی خبر سنیے، اور یہ خبر آپ کو بتائے گی، اشارہ آپ کو دے گی کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں جنگجو۔ خبر سنیے، اسرائیلی میڈیا اس کو خود رپورٹ کر رہا ہے۔ A state of high alert in the entire area on the Lebanese border at present time۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پورے بارڈر پر ہائی الرٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، پہلے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اندر گھسے ہیں، اگلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہائی الرٹ پر ہے پورا بارڈر۔ تو آپ اس سے اشارہ سمجھ جائیے کہ یہ مطلب ہم تو آپ کو نہیں نہ بتا سکتے یہ 10,000 ہے، 5,000 ہے، 7,000 ہے، 200 ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے، یہ المیادین رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ المیادین اسرائیلی میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے۔ تو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسرائیلی میڈیا ہی کی زبانی آ رہی ہیں یا المیادین کی زبانی آ رہی ہیں، تو جتنی انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو صرف اس ایک خبر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اتنی اسٹیٹ آف ہائی الرٹ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگجو اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ کو ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کی فوج الرٹ پر ہے کہ کہیں سے بھی وہ گھس سکتے ہیں، اور 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ کہاں کہاں سے سنبھالیں گے، اور ویسے بھی سرنگوں کے حوالے سے بھی آج سے کوئی 10-12 دن پہلے خبریں آئی تھی کہ وہاں پر جنگجوؤں نے، حزب اللہ نے سرنگیں کھودنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگلے فیز میں جب اسرائیل کے اندر ہم نے گھسنا ہے تو دین پھر ہم ان سرنگوں کے ذریعے جائیں گے۔ بہرحال اب ایک چیز تو ہم نے جو آپ کو بتائی تھی کہ ایران اسیس کر رہا ہے کہ کب حزب اللہ نے جنگ میں آنا ہے، کب شام نے، کب عراق سے حملے ہونے ہیں، اور اس میں صرف ہوا یہ کہ چونکہ یمن پر حملہ پہلے ہو گیا، یعنی یہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ جو ہی بلنکن نکلا تھا مڈل ایسٹ سے بغیر کوئی نتیجہ خیز لائے، بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے، بغیر سیز فائر تک پہنچے ہوئے، کیونکہ بلنکن کے آنے کا مقصد یہ تھا سیز فائر، اور جب وہ دھوکہ کر کے گیا اور کوئی نتیجہ خیز اس کا دورہ نہیں رہا، تو یہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ حزب اللہ حملہ کرے گی اسرائیل پر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یمن پر حملہ ہو گیا، تو ایران نے اسیس کیا کہ اب مطلب کیا کرنا چاہیے، اور اس نے اب صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ادھر یمن نے جنگی مشقیں مکمل کی ہیں، انہوں نے کہا وی آر ریڈی فار وار ود امریکہ، ان کے اڈوں پر حملے شروع ہو گئے، ان کا راستہ انہوں نے بند کر دیا، یعنی اب ادھر والا محاذ پوری طرح سے تیار ہو گیا۔ تو 2-3 دن انہوں نے اسیس کیا ہے، اور آج یہ جو پہلے ان کی بندرگاہوں پر حملے ہوئے اور آج جنگجو اندر گھسے، اس بات کا اشارہ ہے کہ اب حزب اللہ کسی بھی لمحے، دوبارہ میری لائن سنیے گا، کسی بھی لمحے حزب اللہ اب جنگ میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ کو یہ کہانیاں تو نہیں لگنی چاہیے صرف کہ اگر یمن جنگ میں پوری طرح اتر چکا ہے، اگر امریکہ یمن پر حملہ کر چکا ہے، تو کیا حزب اللہ اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتی، جو کہ پہلے دن سے جنگ میں آئی ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی جنگ میں آیا ہے تو وہ حزب اللہ ہے، سب سے زیادہ اگر ان کا کوئی نقصان کر چکا ہے تو وہ حزب اللہ ہے، کیونکہ وہ ان کے بارڈر پر بیٹھی ہوئی اور سب سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہے، سب سے زیادہ ان کے فوجی وہاں پر ہلاک کر رہی ہے۔ تو اب اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غزہ کی جنگ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، وہ روزانہ انہیں نقصان ہو رہا ہے، کوئی وہاں پر ان کی ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی برتری اور فتح ان کو حاصل نہیں ہو رہی۔ ویسٹ بینک میں زیادہ آرگنائزڈ اٹیک شروع ہو گئے، ویسٹ بینک میں زیادہ بڑی جدوجہد شروع ہو گئی ہے، اور اسرائیلی فوج کو وہاں سے مار بھگا رہے ہیں وہ۔ اور اب لیبنان اور شام کے بارڈر پر یہ محاذ کھل چکا ہے، تو اسرائیل کے ساتھ ہونے کیا جا رہی ہے یہ آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن نیتن یاہو اڑا ہوا ہے، یہ جو نیتن یاہو کو کہہ رہے تھے نا، اس کے اپنے تھنک ٹینک اور فارمر پرائم منسٹر اور فارمر فورن منسٹر اور سارے موساد چیف سارے، کہ یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ نیتن یاہو ہے، وہ یہ خود کلیم کر رہے تھے، اور آج یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ یعنی اسرائیل کی بقا یہ تھی کہ وہ سیز فائر کر کے اپنی جان چھڑواتا، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا، اور آج بات وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ سب سے بڑی آپ کو خبر شیئر کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم آئی سی جے کا بھی فیصلہ نہیں مانیں گے۔ یعنی بہت زیادہ امیدیں یہ لگی ہوئی تھی نا کہ آئی سی جے سے سیز فائر کا آ سکتا ہے، حکم آ سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا نہ آئی سی جے کو مانیں گے، نہ یونائٹڈ نیشن کو مانیں گے، دنیا کے کسی نظام کو نہیں مانیں گے، جب تک کہ ہماری وکٹری حاصل نہیں ہو جاتی تب تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور کوئی دنیا میں کوئی جو ہے ادارہ، کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ یہ ناظرین بہت ہی بھیانک چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ تو دیکھیں ان کی ایک کیلکولیشن ہے کہ ہم آئی سی جے کو نہیں مانیں گے، فلانے کو نہیں مانیں گے، وہ تو جب فیصلہ آئے گا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اس سے آپ ان کی انٹینٹ چیک کریے، اور نیتن یاہو کی مس کیلکولیشن چیک کریے کہ وہاں لیبنان شام بارڈر اور باقی جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ روک نہیں رہے بلکہ یہ جنگ آگے بڑھائیں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ
صاف ہو گیا. یعنی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو صرف ایک مبہم سی چیزیں تھی, وائٹ اینڈ بلیک میں چیزیں نہیں تھی. یہ تھا کہ بھائی جنگ بندی ہو سکتی ہے, کوئی امکانات ہیں, ادھر سے بلنکن آ رہا ہے, ادھر سے بائیڈن نے اپنا اسپیشل انوائے لیبنان بھیجا ہوا ہے, صحیح ہے, ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اندر کھاتے چیزیں چل رہی ہیں, تو ایک چانسز موجود تھے. آج بلنکن جب چلا گیا, آج نتن یاہو نے واضح کر دیا, نو یو این, نو آئی سی جے, نو فلانا ڈھمکانا, ہم ہر صورت میں جنگ جاری رکھیں گے. تو مجھے بتائیے, کیا حزب اللہ, کیا شام, کیا ایران, کیا یہ خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ حزب اللہ جس کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے, تو فلسطین مٹ جائے اور کیا وہ پھر خود قائم رہ سکیں گے؟ تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اور آج یہ جو اتنا بڑا حملہ انہوں نے کیا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ادھر سے اس نے اعلان کیا ہے کہ بھائی اب جنگ نہیں رکنے والی, کسی صورت نہیں رکنے والی, اور ادھر سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے ایران اور سارے اتحادی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نتن یاہو کو ہم خود سمجھا لیں گے, امریکہ کو کہہ رہے تھے تم ہٹو نا, ہم اس کو سمجھا لیتے, اس کی عقل ہم ٹھکانے لگا لیتے ہیں, لیکن جو امریکہ ہے وہ درمیان میں کوشش کر رہا تھا, سب کو, عربوں کو, سب کو روک رہا تھا. ایران کو بھی اس نے اسپیشل میسج بھجوایا, تو انہوں نے ایک آخری وارننگ دی تھی کہ اس کو روک لو, نتن یاہو کو روک لو, وگرنہ پھر ہم خود اس کو روکیں گے. ہم ہیں نا, ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں, ہم اس کے عقل ٹھکانے لگائیں گے. تو امریکہ تو اس کو نہیں سمجھا سکا, تو اس کا مطلب پھر ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں سمجھا سکے, اب ہم اس کو سمجھاتے ہیں, اب ہم اس کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پر لے کر آتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک صورتحال ہوگی. اب میں جلدی یہ حزب اللہ والا پہلے چیپٹر ختم کر لوں اور شام والا, دین پھر آگے جو اگلا نیوکلیر والا معاملہ ایران کا, اس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین, اگلا بیان آپ سنیے. حزب اللہ سکسیڈڈ ان ڈسٹرائنگ دا ایئر کنٹرول یونٹ آن ماؤنٹ میرون, جو ان کی ایک بہت بڑی جو وہاں پر بیسز وغیرہ بھی مطلب ملٹری سائٹ ہے, وہاں پر جو ایئر کنٹرول یونٹ ان کا لگا ہوا تھا, حزب اللہ کی جانب سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے اس کو اڑا دیا ہے. تو ایسے کئی بڑے امپورٹنٹ بہت میگا آپریشن حزب اللہ کی جانب سے مسلسل کیے جا رہے ہیں, اینڈ دین اس کی خبریں ہم تک تھوڑی دیر سے پہنچ رہی ہیں. اب میں آپ کے سامنے شام کی جو خبر ہے, بشار الاسد کی ناظرین انٹری ہوئی ہے, اور بشار الاسد نے بیان کیا جاری کیا ہے. بشار الاسد ڈکلیئرز ہز انکنڈیشنل سپورٹ فار یمن. پوری طرح سے بشار الاسد یعنی شام جو کہ پہلے بھی کھڑا تھا, لیکن اب انہوں نے بالکل صاف بشار الاسد نے کہہ دیا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری یمن کے لیے, جو امریکہ نے وہاں پر حملہ کیا ہے, اور فلسطین کے لیے. اچھا, یہ ایک چیپٹر ہو گیا جو میں نے آپ کو بتا دیا لیبنان اور شام. اب اگلی بات سنیے, اور بہت بھیانک ترین اگلی بھی یہ پلاننگ ہے جو آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں, جو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, جو پتہ چل گیا ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں نا غزہ کی جنگ کوئی مطلب یہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے, اس میں بڑی اور عالمی طاقتیں جو ہے وہ انوالو ہیں, اور اس کے بڑے مقاصد ہیں, اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی گریٹ گیمز ہیں. صرف اس جنگ تک معاملہ محدود نہیں, یہ اس سے بہت آگے تک بھی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے کھل کے آئیں گی. اور اب ان میں سے ایک سب سے بڑی بات یہ سامنے آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ نتن یاہو نے امریکہ کو کنوے کیا ہے, بلنکن کے ساتھ جو اس کی میٹنگ ہوئی اس میں اس نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں ایران کو نیوکلیر بم بنانے سے روکنا ہے. پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دین پھر اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نتن یاہو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے خود اس بات کا اظہار کیا اور بتایا, انکشاف کیا کہ I told US Secretary of State Antony Blinken that our primary goal and your as well is to stop Iran from getting a nuclear weapon. اب اس میں آپ ورڈنگ چیک کریں, وہ کہہ رہے ہیں our primary goal, یعنی وہ غزہ سے بھی اس کو اوپر لے گئے کہ سب سے جو پرائمری گول ہمارا ہے یہ ساری جنگ اور یہ سارا بکھیڑا کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ایران کو ہر صورت میں نیوکلیر بم بنانے سے روکنا ہے. اچھا, اب اس میں دو تین چیزیں ذرا میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر آگے ایجپٹ والے معاملے پہ چلیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے. دیکھیں, یہ تو خفیہ کام ہوتا ہے نا, کوئی انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی تھی, ہم نے بھی ڈھونڈ کر خبریں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بھائی یہ دنیا کا سب سے مستند ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ 34 دنوں میں اپنا بم بنا لے گا. یہ ویسٹ جو ہے پورا امریکہ, برطانیہ, یہ سارے یہ کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فی الفور ایران کو نیوکلیر پروگرام چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ تھے اور ایک حد تک ثابت کر رہے تھے کہ بھائی ایران واقعتاً نیوکلیر بم بنا رہا ہے. تو آج کا تو یہ, اس کے بعد تو آپ کو کرسٹل کلیئر ایک بات ہو جانی چاہیے کہ ایران اپنا نیوکلیر بم بنا رہا ہے, اور اسی جنگ میں آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایران کا نیوکلیر بم جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات اس میں یہ واضح ہو گئی کہ یہ جو فوجیں اچانک سے امریکہ کی اتر آئی ہیں,
مطلب ایک 4 دن پہلے تک امریکہ یہ کہہ رہا تھا ریسٹرینڈ کریں، ہم ایکسپینشن نہیں چاہتے، ہم سمیٹنا چاہ رہے ہیں معاملات کو، اور اچانک سے یہ فوجیں امریکہ کی اتر آئیں اور یمن پر حملہ کر دیا. اور جس بیانیے پر آپ نے حملہ کیا ویسا تو کچھ ہے ہی نہیں، مطلب معاملات تو اس کے الٹ ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ چیز تو آپ اچیو ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم راستہ کھلوانے کے لیے گئے، تو راستہ تو آپ نہیں کھلوا سکے، الٹا آپ کا بھی راستہ بند ہو گیا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنی جلدی آپ یمن سے راستہ نہیں کھلوا سکتے. تو اس کا مطلب اصل جو مقاصد ان فوجوں کے اترنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بڑی جنگ کے ذریعے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، ایران کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے، اس کو ہر صورت میں روکنا ہے. اور آپ دیکھیں گے باہر سے حملے اینڈ دین جو ان کے اندر اٹیکس کیے گئے، آپ کو یاد ہے نا قاسم سلیمانی کی برسی پر جو حملے ہوئے، تو اندر سے بھی ڈی سٹیبلائز کرنے کی ان کو کوشش کی جا رہی ہے، اینڈ باہر سے بھی ان پر جنگ اب مسلط کر دی گئی ہے، چھیڑ دی گئی ہے، صرف اس لیے کہ وہ نیوکلیر بم نہ بنائے. کیوں؟ اب نیوکلیر بم کو روکنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت پرانی لابی ہے اس کے اسرائیل کی صہیونی لابی، اور جو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ایک فینٹیسائزنگ گینگ ہے، اور جو پوری ایک لابی ہے ان کی، کیونکہ ان کو سب سے بڑا اس وقت جو تھریٹ ہے وہ ایران سے ہے. اگر میں 2002 میں نیتن یاہو کانگریس میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ عراق، شام اور ایران یہ نیوکلیر بم بنانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے عراق پر حملہ کیا، صدام حسین کا کیا ہوا، شام میں کیا تباہی مچائی، تو ایران ان کا رہ گیا تھا. دیکھیں نا، جو خطرہ ان کو عراق سے تھا وہ انہوں نے نیوٹرلائز کیا. صدام حسین سے ان کو خطرہ تھا، صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، شام سے خطرہ تھا، شام کا اثر کیا کیا، ایک اکیلا رہ گیا تھا ایران. اور ایران کئی دہائیوں سے، یعنی کم سے کم پچھلے 20-25 سالوں سے تو نیوکلیر بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہر بار ایران کو روکا گیا ہے، کبھی انٹرنیشنل معاہدوں میں لے کر، کبھی اس پر پابندیاں لگا کر، مطلب بہت برے تمام طریقوں سے ہر حربہ آزما کر اس کا نیوکلیر پروگرام روکا گیا. اور ایک وقت آیا کہ ایران نے وہ نیوکلیر پروگرام ترک کر دیا. لیکن اب جب یہ جنگ مسلط ان پر کر دی گئی ہے اور یہ واضح ہو گیا ایران کو کہ اس نے جنگ لڑنی ہے، اسرائیل سے جنگ میں جانا ہی جانا ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ میں جانا ہی جانا ہے، تو نیوکلیر طاقتوں کے ساتھ آپ بغیر نیوکلیر طاقت ہوئے کس طرح سے لڑ سکتے ہیں. دوسری جو بڑی غلطی جس کا میں کافی دنوں سے اظہار کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں اشکار ہو جائیں گی اور مغرب کو بھی سمجھ آئیں گی، کہ جو سب سے بڑی غلطی مغرب کر بیٹھا ہے نا، وہ جو انہوں نے اپنا نظام ننگا کر دیا ہے. یعنی جو انٹرنیشنل لا کو غزہ میں دفن ہونے دیا ہے نا، اور اپنا سارا ویٹ نیتن یاہو کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کو اتنی بڑی گرین لائٹ دے کر رکھی ہے، کسی کو اربوں کو بھی کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، کسی کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھا، ان کی وقت کسی کے انہوں نے نہیں سمجھی، اور پوری طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کیا. یہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرناک عمل ہے، اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور سب سے بڑا پہلا نتیجہ یہ ایران کا نیوکلیر بم بنانا ہے. دیکھیں اب سے پہلے ایران کیوں رکا رہا کہ چلیں ایک دنیا میں ٹوٹا بھجا انٹرنیشنل لا تھا، کچھ ادارے تھے جس کی ایران نے بات مانی. تو اب جب واضح ہو گیا ہے کہ نہ دنیا میں انٹرنیشنل لا ہے، نہ UN ہے، اور اب تو ادھر سے نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم ICJ کو نہیں مانتے، تو پھر ایران کاہے کو مانے گا؟ پھر اب باقی دنیا کیوں مانے گی؟ پھر اب باقی دنیا کو جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے تو وہ کیوں مانیں گے؟ تو یہ جو ان کا نظام ننگا ہوا ہے نا، اس نے سب کو انسیکیور کر دیا اور بتا دیا ہے کہ بھائی اپنی حفاظت خود کرنی ہے. اور ایران جیسا ملک جو کہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جو کہ نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں لے کر آ رہا ہے، وہ نیوکلیر پاور ہوئے بغیر، اور خطرہ ہے کہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کی فوجیں اتر گئی ہیں وہاں پر، ان کی زمین پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہیں. ان کی یمن ان کا اتحادیہ نا، ان پر تو حملہ کر دیا، اور یمن سے جنگ، ایران سے جنگ ہے، تو فوجیں تو امریکہ کی پہنچ گئی ہیں. تو اب نیوکلیر بم بنائے بغیر ایران کا گزارا نہیں ہے. اور ادھر سے امریکہ اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کا اس وقت کیا پالیسی ہے، مجھے تو وہ انتہائی ان کی مس کیلکولیشن لگ رہی ہے، کوئی مجھے ان کا روڈ میپ نہیں لگ رہا، اور وہ کلو لیس نظر آ رہے ہیں. اور آج میری ایک بات آپ لکھ لیجئے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یہاں سے بھاگے گا. مطلب امریکہ کے جو اپنے مسائل ہیں نا، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس جنگ میں آ کر. اور اگلے دنوں میں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے بڑی مس کیلکولیشن کر دی ہے. بہرحال ایران کے لیے یہ بم بنانا بہت ضروری ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق. اب میں 2 سٹیٹمنٹ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دین ہم ایجپٹ والے معاملے پہ چلتے ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ریزسٹنس از دا اونلی وے ٹو کنفرنٹ ٹائرینی اینڈ ہیجیمونک ریجیمز، کہ صرف اور صرف مزاحمت اسی کے ذریعے ہم نے ان کو ہرانا ہے. پھر انہوں نے کہا، یہ سب سے امپورٹنٹ بیان ہے، the policy of settlement with Israel has not achieved any results because the opposing party is not abiding by the
کووننٹس. اب یہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں جو 2 اسٹیٹ والا معاملہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نیگوسیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوں گے, کیونکہ جو پالیسی آف سیٹلمنٹ, یعنی وہ جو نارملائزیشن کی پالیسی تھی, وہ جو تھی کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, وہ جو تھی کہ صلح صفائی اور نیگوسیشن کے ذریعے معاملات کو حل کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیسی فیل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزنگ پارٹی ہے, یعنی دوسری طرف کھڑا ہوا اسرائیل, وہ کسی کنونشن کو, کسی قانون کو, کسی چیز کو نہیں مانتا. تو جب وہ نہیں مانتا اور یہ پالیسی ہماری فیل ہو گئی ہے, تو اب صرف ریزسٹنس ہوگی, اب صرف جنگ ہوگی, اور اس جنگ کے لیے ضروری ہے کہ نیوکلیر پروگرام بنے, اور اب ہم اسی کے ذریعے اس کو ہرائیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر نیگوسیشن ہی نہیں کرنے, سیٹلمنٹ ہی نہیں کرنا, تو 2 اسٹیٹ تو وڑ آ گیا نا, وہ تو کھٹے لائن لگ گیا. تو ایران نے واضح کر دیا کہ اب ان کی واضح پالیسی کیا ہے, اب جنگ ہے اینڈ جنگ کے ذریعے ہم نے جیتنا ہے. اچھا, آخر میں اب ویڈیو شاید 2-4 منٹ لمبی ہو گئی ہے, لیکن ضروری تھا کہ یہ تمام چیزیں تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں. جلدی ایجپٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین, ایجپٹ کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے. یقین مانیے اس وقت بہت خطرہ ہے مصر کے ساتھ جنگ کا, کیونکہ جو ایک بڑا کام وہاں پر ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نقشے کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اصل مسئلہ مدعا کیا ہے. میں جلدی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو غزہ کا اور مصر کا بارڈر ہے, غزہ اور مصر کا, اس کے درمیان جو رفح کراسنگ ہے, جہاں پر اس کو فیلاڈیلفیا ایکسس کہا جاتا ہے, اور یہ فیلاڈیلفیا ایکسس ان کا پرانا معاہدہ ہوا ہے کہ اس پر کسی ملک کی فوجیں نہیں ہوں گی. اس سے پہلے مصر کی جنگیں ہوئی ہیں, جو آخری جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جناب اس بارڈر پر کوئی فوجیں نہیں ہوں گی. اچھا, اب یہ جو جنگ چھڑی ہے تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بارڈر پر دوبارہ سے قبضہ کرنے والے ہیں, اور انہوں نے پہلے ایجپٹ کو کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بارڈر دے دیں, ہم اپنی فوجیں یہاں پر ڈپلائے کرنا چاہتے ہیں. تو مصر نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے اس بارڈر پر آنا. ٹھیک ہے, اور اب جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو اب خبریں, اندر کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ بائی فورس اس بارڈر پر قبضہ کرنے والا. یہ اب دیکھیے, اسرائیل ریپورٹڈلی پلاننگ آپریشن ٹو ٹیک کنٹرول آف غازہ ایجپٹ بارڈر. وال اسٹریٹ جنرل کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیل ول ٹرائی ٹو سیز دا بارڈر ود ایجپٹ. اسرائیل official informed Egypt about military operation that is planned to be carried out soon in Philadelphia area. اچھا, یہ پہلے تو پرپوزل رکھا گیا ہے اور پرپوزل ایجپٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اب اندر کی خبریں یہ ہیں کہ کسی بھی وقت اسرائیل یہاں پر حملہ کر کے بائی فورس اس بارڈر پر قبضہ کرنے والا ہے. اچھا, اب مصر اس بارے میں کیا کہہ چکا ہے کہ اگر اس فیلاڈیلفیا ایکسس پر حملہ کیا گیا اور اس بارڈر کو آکوپائی کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اینڈ دین ہم بغیر وارننگ کے اسرائیل پر حملہ کریں گے. اور اسرائیل کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے ہتھیاروں کی, باقی چیزوں کی جو اندر جا رہی ہے. دیکھیں نا, مزاحمتی تحریک کو 100 دن ہو گئے ہیں, 100 دن سے وہ جنگ لڑ رہی ہے, ان کی اوپن کوئی سپلائی لائن نہیں ہے, تمام اطراف سے اسرائیل کا محاصرہ ہے. تو صرف چونکہ اس بارڈر پر اسرائیل کی ڈپلائمنٹ نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ مصر سے اندر چیزیں جا رہی ہیں, سمگل ہو کر انڈر دی جو ٹنلز اندر بنی ہوئی ہیں وہاں سے چیزیں اندر جا رہی, تو وہ خود اس بارڈر پر آنا چاہتا ہے. یہ اس کا موقف ہے جو کہ معاہدے کے صاف پر خلاف ورزی ہے اور ایجپٹ کی جو قومی سلامتی ہے اس کے خلاف ہے. تو ایک طرف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے, یہ کرنا میری فتح کے لیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنگ لمبا چلے گی, جنگ یہ ہم نے ہر صورت فتح حاصل کرنی ہے, نہ UN کو مانتے ہیں, نہ ICJ کو مانتے, کسی کو نہیں مانتے, اور یہ جنگ لمبا چلنی ہے. تو جب لمبا چلنی ہے تو اٹس مین آپ نے فتح حاصل کرنی ہے, اور فتح حاصل کرنی ہے تو ان کی کیلکولیشن کے مطابق ہم نے اس بارڈر پر قبضہ کرنا ہے, اس کے بغیر ہماری فتح نہیں ہے. تو اٹس مین کہ وہ ہر صورت میں اس پر قبضہ کریں گے, اینڈ جب وہ قبضہ کریں گے تو ایجپٹ کہہ چکا ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم بغیر وارننگ کے اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. تو اب یہ خود وال اسٹریٹ جنرل کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل یہ آپریشن کر سکتا ہے. میں صرف آخر میں صرف یہ بات آپ کو کہوں گا کہ شاید کچھ لوگ کہیں نہیں جی ایجپٹ کا حملہ نہیں کرے گا, فلاں نہیں کرے گا. دیکھیں, ایجپٹ کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جارڈن اور ایجپٹ اگر جنگ پھیلے گی, جو کہ اب پھیل گئی ہے اور اس طرح معاملات جا رہے ہیں, ایجپٹ اور جارڈن مجبور ہیں اس جنگ میں آنے کے لیے. دیکھیں, آخری لائن یہ ہے کہ اسرائیل جس چیز پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, یعنی اسرائیل کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے, اور ایجپٹ کسی صورت اسرائیل سے جنگ نہیں چاہتا, لیکن جس ایک چیز پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اسرائیل وہ چیز کرنے جا رہا ہے.
ایجپٹ جنگ نہیں چاہتا، لیکن جس ایک چیز کا اس کو مسئلہ ہے اسرائیل وہ اسی پر ٹلا ہوا، اسی پر ہے، مزید ہے کہ یہ تو چیز ہم نے کرنی، اور ایجپٹ کہہ رہا ہے بھئی یہ ایک چیز نہ کرو باقی جو مرضی کر لو، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے نہیں ہم نے یہی کرنی ہے۔ تو یہ سامنے کنفرنٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے جو کسی بھی وقت وہاں پر شروع ہو سکتی ہے، اور ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ شاید ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت بڑی خبریں تھی جو حقائق اور انالیسز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو صورتحال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت، اللہ حافظ۔